بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آنے کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں ہوئیں، جن میں سے کافی سارے گھر بھی گر گئے اور مساجد بھی اور بعض مزار بھی پانی کے اندر آ گئے، پانی کی زد میں آ گئے۔ اب یہاں پر گستاخانہ طور پر لوگوں نے سوال اٹھائے، اعتراض کیے، بے ادبیاں کی بزرگوں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ والے بچانے والے تھے، اگر یہ درباروں والے اگر مدد کر سکتے تھے تو کیا انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کی؟ اپنے درباروں کو پانی سے کیوں نہ روکا؟ اس طرح کی بے ادبیاں اور بے گستاخیاں کی انہوں نے۔ تو آج ان میں سے کچھ سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے توجہ سے اس سوالوں کے جواب کو ضرور سننا ہے، اور اگر دل مان لے تو یہ سمجھ لینا کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ صحیح العقیدہ ہیں۔ ان میں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر بچا سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے، تو پہلے انہوں نے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پہلے لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی اس سپیڈ کے اندر آیا کہ دیواریں بھی ٹوٹ گئیں اور گھر بھی گر گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والے جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے اس وقت یہ مدد کرتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کی؟ دربار والے جو تھے انہوں نے اپنے مزاروں کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اس لیے کہ حضرت آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کیوں نہیں، اپنے مزاروں کو کیوں نہیں بچایا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ ہمیں اس سوال کا بھی جواب دیں۔ اگر مزاروں والے اپنے مزار کو نہ بچائیں تو ان پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ مدد نہیں کر سکتے، یہ کوئی مدد کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب بیت اللہ شریف میں پانی اندر گھس گیا تھا، بیت اللہ شریف کے اندر، اس وقت کیا لوگ کہہ سکتے تھے کہ خدا مدد نہیں کر سکتا؟ تو یہ اعتراض بالکل جاہلانہ طریقے پر ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کتنی مسجدیں، وہ لئیے کی جانب سے دیکھیں وہاں پر کتنی مسجدیں پانی کی زد میں آ کر گر گئی ہیں۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مدد نہیں کر سکتا؟ تو ہر جگہ بھی مدد کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح بہتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے حق میں، اسی طرح ہی اس کام کو صادر فرماتا ہے۔ اللہ والے مدد کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پر مدد کیوں نہیں کی؟ تو بھائی اس لیے نہیں کی کہ ہر وقت مدد کرنا نہیں ہوتا، کہ کچھ وقت جو ہوتے ہیں تکلیفیں وہ آزمائش ہوتی ہیں، اور کچھ وجہ بعض جگہوں پر مصیبتیں جو آتی ہیں انسان کو پر جو پریشانیاں بنتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں مخلوق کے کہ رب تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ ہر وقت بھی مصیبت انسان کے اوپر آزمائش بن کر نہیں آتی۔ ہاں، بزرگ اور دانا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی سوچ، ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ جب لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے گناہ کا سبب ہے، اور جب ہمارے اوپر وہی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن رہے ہیں۔ لیکن دوسروں کے بارے میں یہ اتنا غلط گمان رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے وہ اللہ والا بن ہی نہیں سکتا۔ تو بات کہاں تک چلی گئی؟ اصل بات یہی ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ والوں نے ان کی مدد نہیں کی کہ لوگ اتنے حد تک بے شرم ہو گئے تھے، بے حیا ہو گئے تھے، اور اتنے گناہوں میں ڈوب چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھنگ شریف کے اندر آپ جو مدفون ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کی 3 جگہوں پر مزار بننی ہے، جن میں سے پہلے آپ جس جگہ پر مدفون تھے اس جگہ سے آپ کر اٹھا کر اب یہاں دوسری جگہ پر دفن کیا گیا، وہاں سیلاب کی وجہ سے۔ اور اب یہاں پر بھی اگر سیلاب آ گیا اور بزرگوں کے یہ مزار اگر پانی کی زد میں آ کر گر گئے تو پھر آپ کو یہاں سے لے کر کسی اور جگہ پر دفنانا ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ جب آپ کو تیسری جگہ پر دفن کیا جائے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی قرب قیامت ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کیا یہ اللہ والوں کی کرامت نہیں ہے؟ وہ مدد نہیں کر سکتے؟ تو کسی بھی بد مذہب کے آگے، کسی بھی گستاخ اور بے ادب کے آگے اس طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں، یہ سراسر ہی غلطی ہوتی ہے، اور سراسر یہ بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے ذہن میں
اولیاء کی محبت کبھی آئی نہیں تو کیا وہ اب سیلابوں کی وجہ سے اگر اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے تو کیا وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ والے مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہرگز اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جس کے ذہن میں، جس کے دل میں بچپن سے لے کر اب تک یہی پجایا گیا ہے، یہی سمجھایا گیا کہ اولیاء اللہ مدد نہیں کر سکتے، ان کے مزاروں پر جانا بدعت ہے، ان کے مزاروں کو چومنا شرک ہے، اور یہاں پر جا کر چیزوں کو بانٹنا یہ بھی گناہ ہے، اور جس کو بچپن سے لے کر آج دن تک یہی سبق دیے گئے ہوں تو کیا وہ آج یہ اعتراض نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ میں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور ان سوالوں کے کتنے جواب ہیں، بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں، جزاک اللہ، تاکہ لوگ بھی اس ویڈیو سے ان سوالوں کے جوابوں سے ضرور فائدہ مند